سورۃ مریم کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فخرج على قومه من المحراب، پس وہ نکلے اپنی قوم کی طرف اپنے عبادت کے کمرے سے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اور ان کو اشارے سے کہا، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، ہم نے کہا اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو دانشمندی عطا کی بچپن میں ہی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور دل کی نرمی اپنی طرف سے اور پاکیزگی عطا کی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے لیے نہایت سعادت مند تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور ان پر سلامتی ہو اس دن بھی جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوئے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی سلامتی ہو جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، بڑھاپے کے اندر دعا کی، 120 سال کی عمر میں، جبکہ اہلیہ محترمہ کی عمر 98 برس تھی۔ ایک داعیہ پیدا ہوا جب بھانجی کے پاس مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اس وقت دل میں خیال آیا کہ جو اللہ اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ میری خشک ہوئی ہڈیوں کو جبکہ موسم نہیں، طاقت نہیں، ہمت نہیں، وہ اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ دعا کی، اللہ کی شان اللہ پاک نے بشارت سنائی بیٹے کی اور نام بھی بتا دیا، اور اس کی نشانی پوچھی تو اللہ رب العزت نے نشانی بھی بتلا دی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکیں گے، زبان چلے گی، ذکر و اذکار ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، لیکن کسی سے بات چیت کرنی ہوگی تو زبان بند رہے گی۔ یہ نشانی ہوگی کہ اب وہ بیٹا آپ کو ملنے والا ہے۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ فخرج علی قومہ من المحراب، وہ اپنے حجرہ عبادت سے، جس جگہ پہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، خاص جو کمرہ تھا، محراب اصل میں انہی کمروں کو کہا جاتا ہے جو مسجد کے ساتھ عبادت کے لیے بنائے جاتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں جو محراب مسجد کا ہے،
یہ بعد میں اس کا نام دیا گیا اس کو. یہ اصل میں ایک پہلی صف کے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یہ صرف اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کو ایک انتظامی لحاظ سے اب کہہ لیں کہ پہلی صف پہ امام کھڑا ہو تو پوری صف اس کے لیے، اب اس کے لیے آگے جگہ بنا دی تاکہ پچھلی پوری صف محفوظ ہو جائے. تو اس لحاظ سے یہ محراب بھی محراب کہلاتا ہے، لیکن اصل میں یہ اس خاص کمرے کو اور حجرے کو کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے اس عبادت کے کمرے اور حجرے سے باہر تشریف لائے، قوم کی رہنمائی کے لیے، تبلیغ کے لیے، بیان کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، لیکن زبان سے بول نہ سکے. وہی اللہ رب العزت کی طرف سے جو نشانی بتلائی گئی تھی وہ شروع ہو چکی. تو اوحا الیہم، لوگوں کو اشارے سے کہا. اوحا وحی سے، وحی کا لفظی معنی خفیہ طور پہ کوئی اشارہ کرنا. تو انہوں نے اشارے سے یہ بات کہی، سبحوہ بکرۃ وعشیہ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یعنی اللہ کے نبی اس حال میں بھی تبلیغ کے فریضے کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. زبان اللہ رب العزت کی شان قدرت خداوندی کہ قوت گویائی کچھ دن کے لیے سلب کر لی گئی باتوں کی حد تک، لیکن اس حال میں بھی اشارے سے تبلیغ ہو رہی ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو. صبح و شام سے مراد یہ کہ ہر وقت، جیسے ہمارے یہاں محاورے میں کہا جاتا ہے یار تو دن رات ہی کام پڑا ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت تو یہی کام کرتا ہے. تو صبح و شام کا مقصد یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ صبح اور شام کے اوقات میں، کیونکہ یہ دو اوقات ایسے اوقات ہیں جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. جو فرشتے کل عصر سے ہمارے ساتھ تھے وہ اب فجر کے وقت واپس جا رہے ہیں. اب نئے فرشتے آ رہے جو آج عصر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. اور روایات میں آتا ہے جب یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرشتوں پہ فخر کرنے کے لیے اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کیف وجدتم عبادی، جب گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندوں کو کس حال میں پایا تھا، اور جب اب آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے. فرمایا جو عصر اور فجر کی نماز با جماعت بر وقت ادا کرتا ہے تو فرشتے اس کی رپورٹ بارگاہ خداوندی میں یوں پیش کرتے ہیں، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اے اللہ ہم گئے تھے تو وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم آئے ہیں تو وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. گویا بارگاہ خداوندی میں ہمارا تذکرہ بطور نماز کے پیش کیا جاتا ہے، نمازی کے طور پہ ذکر ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس لیے بھی صبح و شام کے اوقات میں خاص طور پہ تسبیحات اور تلاوت اور اسی طرح ذکر و اذکار، درود پاک، اس کی تلقین کی جاتی ہے. اور ویسے محاورے میں اگر لیں تو مقصد یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں غالباً اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے. بعض علماء نے لکھا ہر وقت سے مقصود کیا ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد بسی ہوتی ہے. کسی وقت میں اگر ایسا موقع ہے کہ زبان سے ذکر نہیں بھی کر سکتا، ایسے مخصوص حالات میں اس وقت میں بھی دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے. اور بعض علماء فرماتے اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی مناسبت سے دعا پڑھا کرتے تھے. سو کے اٹھنے کی دعا، اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کی دعا، پھر وہاں سے نکلنے کی دعا، اور پھر اس کے بعد گھر سے نکلے تب دعا، مسجد میں داخل ہوئے تب دعا،
اور مسجد سے نکلے پھر دعا، مسجد سے نکل کے بازار گئے پھر دعا، کھانا کھانے لگے تو دعا، کھانے کے بعد پھر دعا۔ گویا ہر موقع محل کی دعائیں یہ ایسی چیز ہے، گویا بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کر، ہر وقت اللہ کو یاد کر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے قوم کو یہی تلقین کی کہ ہر وقت اللہ کو یاد کر۔ اب وہ وقت آن پہنچا، اللہ نے بیٹا عطا کیا، یحییٰ علیہ السلام بیٹا ملا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان کی گئی۔ فرمایا ہم نے کہا اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، تو اس وقت میں جو کتاب تھی وہ تورات کی کتاب تھی۔ اسی کے متعلق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ کہ اس پہ من و عن عمل کرو۔ کتاب کو تھامنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو اپنے عمل میں لاؤ۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم جو اس وقت ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، یہ صرف برکت کی کتاب نہیں، یاد رکھیں، اجر اور ثواب کی کتاب نہیں ہے صرف۔ کوئی شک نہیں کہ اس کی برکات ہیں، کوئی شک نہیں کہ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پہ کم سے کم 10 نیکیاں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ ایک دستور العمل ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک بک دی گئی ہے جس میں ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، اپنے جسم کو اپنی مرضی سے نہیں چلانا بلکہ اللہ کے دیے ہوئے جسم کو اللہ کی مرضی سے چلانا۔ اسی کا ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ والذین یمسکون الکتاب، وہ لوگ جو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا اور فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی دانش مندی عطا کر دی۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام تو بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اب ان کو اپنے مشن اور اپنے کاز اور کام کے لیے سہارے کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی ایسی سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی کہ وہ باپ کے کام میں شریک ہو گئے تھے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت تب عطا کی جب وہ 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اظہار نبوت کا جو حکم ہوا وہ 40 برس کے بعد ہوا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں، خصوصیت ان کی یہ ہے، امتیازی وصف ان کا یہ ہے کہ ان دونوں کو اللہ پاک نے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی، نبی بنا دیا تھا۔ اس لیے فرمایا ہم نے بچپن میں ہی یحییٰ علیہ السلام کو حکم، دانش مندی اور سمجھ بوجھ اور نبوت عطا فرما دی تھی۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہے؟ فرمایا حنانا، یحییٰ علیہ السلام بہت حنان تھے۔ حنان اللہ رب العزت کا بھی نام ہے، حنان، بہت ہی رحم دل، نرمی کرنے والے، اور بندوں کی بھی صفت ہو سکتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، آنکھوں سے ہر وقت آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی، دل بہت نرم تھا، جس کا دل نرم ہوگا اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جلدی آ جاتے ہیں۔ تو گریہ زاری، رونے اور کثرت سے
عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ یہ حنان تھے. اور اللہ پاک فرماتے من لدنا وزکا، ہم نے اپنی طرف سے رقت قلبی بھی عطا کی اور پاکیزگی بھی عطا کی. زکوٰۃ حکم بھی ہے، لیکن یہاں زکوٰۃ سے مراد اس کا لغوی معنی ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا کی. اور پھر فرمایا وکان تقیہ، یحییٰ علیہ السلام پرہیزگار اور متقی انسان تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی محافظت بر حدود الشرع است. تقوی جو ہے شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام ہے. تو اس زمانے میں شریعت کی جو حدود تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سب کی حفاظت کرنے والے. اور اس سے اگلی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وبرم بوالدی، اپنے والدین کے لیے بڑے ہی نیاز مند تھے، والدین کے لیے بہت اچھا سلوک کرنے والے. یہ کسی بچے کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہو. اور جو والدین کے نافرمان، والدین کو ستانے والے، تنگ کرنے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے خطرناک مجرم ہیں. اللہ رب العزت کچھ گناہوں کی سزا دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ والدین کو ستانا ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں دی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. فرمایا یحییٰ علیہ السلام والدین کے لیے بہت نیاز مند اور سعادت مند اور نیکوکار تھے. ولم یکن جبارا عصیا، اور فرمایا یحییٰ علیہ السلام کسی کے لیے بھی جبار نہیں تھے، سرکش اور زبردست نہیں تھے، ظالم اور سخت گیر نہیں تھے. اللہ رب العزت کی صفات میں بھی جبار کی صفت ہے، اور جبار کا معنی سخت گیر زبردست بھی ہے، اور جبار کا معنی یہ بھی ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی اصلاح کرنے والا. اللہ رب العزت کی یہ دونوں صفات ہے. اللہ پاک خراب اور غلط چیزوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک سخت گیر اور زبردست بھی ہے. یہاں جبار کا معنی سرکش، زبردست اور ظالم. حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے. اور فرمایا وعصیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نافرمان بھی نہیں تھے. جبار عصیہ، یہ دونوں صفات حضرت یحییٰ علیہ السلام اس سے پاک تھے. ان دونوں کمیوں سے اللہ نے ان کو پاک رکھا تھا. پھر اللہ پاک فرماتے والسلام علیہ، ہماری طرف سے یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہے، ہماری طرف سے ان کے لیے سلام ہے. ان کی پیدائش کے دن بھی، ان کی وفات کے دن بھی، اور جب وہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھیں گے اس دن بھی ان پہ سلامتی. کیسی مقدس ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نہ صرف سلام کہہ رہا ہے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ایسے مقدس لوگ ہیں کہ میری طرف سے ہر لمحہ ان پہ سلامتی ہے. اللہ ہم سب کو ان مقدس ہستیوں کی اطاعت بھی نصیب فرمائے، محبت اور عقیدت بھی نصیب فرمائے. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ ہے. وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. صلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. کل سے نماز